انتہائی لائق صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور لائق صد تکریمات میری ماں اور بہنوں، آج ساہیوال میں ہماری یہ پہلی حاضری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سرد موسم میں تشریف لانے والے تمام احباب اور خواتین و حضرات کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس حاضری کو ہماری روحانیت میں ترقی کا ذریعہ بنائے۔ برادران محترم اور معزز خواتین، میں اور آپ دنیا میں خود آئے ہیں یا ہمیں کسی ہستی نے باقاعدہ پیدا کر کے بھیجا ہے؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ انسان خود نہیں بنا، انا خلقنا الانسان، کہ اس کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور کس لیے پیدا کیا ہے؟ ایک خوبصورت حدیث قدسی اس پر روشنی ڈالتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی انی لم اخلقکم لیستکثر بکم من قلہ، اے میرے بندو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں۔ جیسے ایک امیدوار فخر کرتا ہے اس کے کتنے ووٹر اور سپورٹر ہیں، ایک کالج والا فخر کرتا ہے کہ اس کے پاس کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، کا اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں تمہاری کثرت پر فخر کرنے والا بنوں۔ وَلَا لِيَسْتَعِينَ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَزْتُ عَنْهُ، اور نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں کسی کام کے کرنے سے عاجز آ گیا تھا۔ میں نے کہا چلو انسان کو پیدا کر کے میں اپنی حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ وَلَا لِيَسْتَأْنِسَ بِكُم مِّن وَحْشَةٍ، اور نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں عزلوں سے تھا اور اکیلے رہتا گھبرا گیا تھا۔ میں نے کہا چلو انسان کو پیدا کر کے ذرا جی بہلا لیتا ہوں۔ کہا نہیں، اس لیے پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ کس لیے پیدا کیا؟ کمال اور ملک کو جمع کرنے کے لیے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد انسان کی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ اور کس لیے پیدا کیا؟ اب آگے حدیث قدسی اس کا جواب دے رہی ہے کہ انما خلقتکم لتعبدونی طویلا، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ساری زندگی تم میری بندگی کر کے آنے والے بنو۔ یہ نہیں کہ آپ ایک ماہانہ مجلس میں آ کر اللہ کو یاد کرنے والے بنیں گے، یہ نہیں کہ آپ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں اس کو یاد کرنے والے بنیں گے، یہ نہیں کہ آپ 5 مرتبہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر اس کی عبادت کرنے والے بنیں گے۔ کہا نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، زندگی کے آخری سانس تک عبادت اور بندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ وَتَذْكُرُونِي كَثِيرًا، اور میرے بندو، میں نے اس لیے تمہیں پیدا کیا کہ تم میرا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے بنو۔ وَتُسَبِّحُونِي بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ تم صبح و شام میری تسبیح بیان کرنے والے بنو۔ تو اب ہم مخلوق کا ذکر کرتے ہیں یا اپنے خالق کا زیادہ ذکر کرتے ہیں؟ مخلوق کی تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں یا مال و دولت کی اور لوگوں کی غیبتوں کی تسبیح ہماری زبان پہ زیادہ جاری رہتی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ ہمارا خالق و مالک تو کہہ رہا ہے وَتَذْكُرُونِي كَثِيرًا، اے ایمان والو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میرا کثرت سے ذکر کرنے والے بنو گے۔ اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کی صفات بتائیں، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والی عورتیں ہوں، وہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والی بنتی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اور وہ کثرت سے ذکر کرنا کیا ہے؟ کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ایمان والے کھڑے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور لیٹے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو 3 ہی حالتوں سے انسان گزرتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے۔ کہ ایمان والے مرد اور عورتیں ان تینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے بنتے ہیں۔ تو اللہ نے ہماری پیدائش کا مقصد اپنی اطاعت، اپنی عبادت اور اپنی یاد اور ذکر کو بنایا، اور اس ذکر کو بھول کر آج ہم مخلوق کے تذکروں میں غرق ہو گئے، آج ہم دنیا کے جھمیلوں کے بھی اندر کھو گئے اور اپنے خالق و مالک کو بھول گئے، جو ہر روز ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے این المفر، کہاں جا رہے ہو؟ یہ دنیا کی دوڑ اور پیسے کی دوڑ ایک میراتھن ریس لگی ہے، جس میں مرد بھی دوڑ رہے ہیں، عورتیں بھی دوڑ رہی ہیں، بچے بوڑھے جوان سب دنیا کے پیچھے
دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور مقدر ہاتھ میں وہ آئے گا جو انسان کے مقدر کا لکھا ہوا رزق ہے۔ مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر ہیں، ان سے کسی نے کہا حضرت میں نے دوسری دکان کھولی ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا تم نے اپنی مشقت بڑھائی ہے، مقدر تو نہیں بڑھایا۔ جو تمہارے مقدر کا آخری لقمہ ہے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، ہر جمعے کے خطبے میں آپ یہ حدیث سنتے ہیں کہ انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے مقدر کا آخری لقمہ کھا نہ لے۔ تو وہ اللہ پکار کے کہہ رہا ہے اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، اس دنیا کی دوڑ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑنے والے بنو، اس دنیا کو چھوڑ کر وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی بخشش اور اس کی مغفرت کی طرف دوڑنے والے بنو، وجنۃ، اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑنے والے بنو۔ صحابہ کرام کی دوڑ اللہ کی طرف تھی، اللہ کی جنت اور اللہ کی بخشش کی طرف تھی، اور ہماری دوڑ دنیا کی طرف لگ گئی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی تمام زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مکے کے تاجر تھے، اور صرف مکے میں نہیں بلکہ مکے سے باہر بھی ان کا تجارتی سامان جاتا تھا، دوسرے ملکوں میں بھی ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ جب اسلام لائے تو 40,000 دینار رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیے، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ اپنی ذات کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے اس طرح استعمال کرنے والے بنیں جس طرح آپ اپنے پیسے کو استعمال کرنے والے بنتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنے پیسے کا رخ بدل کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کو بنایا، اللہ کے دین کو بنایا، اور